بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی اچھی حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اچھے حال میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ الحمدللہ آج ہمارا پردہ سیریز کا ڈے 10 ہے، اور آج الحمدللہ یہ سیریز اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی، لیکن یہ وہ اختتام ہے کہ جس کا آخری سرا تب ہی ختم ہوگا جب ہم اپنے اللہ سے مل جائیں گے، قیامت ہو جائے گی، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ ہمارا 10 دن کا سفر تھا جو ہم نے ایک ساتھ گزارا۔ کچھ لمحے آپ نے ہمیں دیے، کچھ ہم نے آپ کو دیے۔ تو دیکھیں، جب بھی آپ دین کے کسی حکم پر عمل کریں گی تو اس کی جڑ ہے اللہ کی محبت۔ جب اللہ سے محبت ہوگی پھر اس کے ہر حکم سے محبت ہوگی۔ تو اگر ہم اپنے اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اس کے احکامات کو ماننا ضروری ہے، اور اس کے احکامات میں سے ایک بہت اہم حکم جسے ہم نے ان 10 دنوں میں ڈسکس کیا ہے وہ کیا ہے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، یعنی پردہ۔ تو آپ دیکھیں بہت سی لڑکیاں ایسی ہیں جو دین پر بہت زیادہ عمل کرنے والی ہوں گی ماشاءاللہ، لیکن پردہ نہیں کرتی، تو اس کی وجہ سے ان کے اندر ایک خلا رہ گیا۔ اس کی ایک ایگزامپل آپ لے لیں کہ آپ کے گھر میں کوئی فنکشن ہو، آپ نے ہر چیز کو بہت اچھے سے مینیج کر لیا، کھانا پینا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ڈیکوریشن، ہر چیز کو پورا کیا، لیکن اس میں لائٹ کی کمی تھی، یعنی لائٹ آف تھی۔ اب آپ سوچیں، ذرا غور کریں کہ اگر لائٹ چلی جائے تو آپ کا سارا مزہ ہی خراب ہو جاتا ہے، تو وہ ساری ڈیکوریشن جو آپ نے کی تھی وہ تو نظر ہی نہیں آتی۔ تو اسی طرح پردہ یہ وہ نور ہے کہ جب یہ لائٹ آن ہوتی ہے تو ہر چیز واضح طور پر نظر آتی ہے۔ آپ کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، جب تک لائٹ آف تھی سب کچھ آپ کے پاس تھا، لیکن کیا تھا کہ لائٹ آف تھی، اس لیے اس میں کچھ خوبصورتی نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی وہ لائٹ آن ہوئی تو آپ کی جو مینجمنٹ تھی، جو آپ کی ڈیکوریشن تھی، وہ اس کے اندر ایک نکھار آ گیا، وہ نظر آنے لگی۔ تو اسی طرح جب آپ سارے قرآن پہ عمل کر رہی ہیں، آپ سارے احکامات پہ عمل کر رہی ہیں، لیکن آپ پردہ نہیں کر رہی، تو آپ کا وہ نور مکمل نہیں ہوا۔ تو قرآن وہ سارے نیک اعمال، قرآن کے اندر جتنے نیک اعمال ہیں وہ آپ سب کر لیں، آپ کے ارد گرد ہر طرف سے اعمال ہیں، لیکن اس میں کے اندر ایک روشنی کی ضرورت ہے، اور وہ روشنی کیا ہے؟ وہ پردہ ہے۔ جب یہ لڑکی پردہ نہیں کر رہی، باقی سب کچھ کر رہی ہے، تو کہیں نہ کہیں اس کے اندر ایک اندھیرا ہوتا ہے، کچھ کمی ہوتی ہے۔ اگر نماز پڑھ رہی ہیں، کوئی زکوٰۃ دے رہی ہیں، صدقات کر رہی ہیں، تمام قسم کے نیک اعمال کر رہی ہیں، لیکن آپ کا دل پھر بھی کھٹک رہا ہے کہ ابھی کچھ کمی ہے، تو جان لیں کہ وہ کمی کس چیز کی ہے؟ وہ پردے کی کمی ہے۔ جیسے ہی یہ بتی آن ہو جائے گی، یہ لائٹ آن ہو جائے گی، تو ماحول روشن ہو جائے گا۔ ایک طرف پردہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور دوسری طرف پردہ یہ ہماری ضرورت بھی ہے۔ تو ہم نے اس سیریز میں الحمدللہ پردے کے متعلق بہت کچھ ڈسکس کیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا، احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا حکم دیا، عقلی دلائل، نقلی دلائل، سب آپ کے سامنے ذکر کیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب میں آپ کو ایک دو کچھ واقعات ذکر کرنا چاہوں گی تاکہ ہم جان سکیں کہ صحابیات جب اللہ کے کسی حکم کو سن لیتی تھی تو ان کا رد عمل کیا ہوتا تھا۔ دیکھیں، پردے کی جو آیات ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رات کے وقت میں نازل ہوئی۔ بہت سی صحابیات کو اس کا علم نہیں ہو سکا۔ رسول اللہ کے زمانے میں صحابیات مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتی تھی، لہٰذا وہ فجر کے وقت اپنے معمول کے مطابق نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لائیں۔ جب مسجد میں آئیں تو معلوم ہوا کہ پردے کا تو حکم آ چکا ہے،
تو دیکھیے ان کی اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو کس طرح تسلیم کر دیا، حالانکہ ان کو پتہ تو نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنا ایک قدم بھی مسجد سے باہر نہیں نکالا بے پردہ ہو کر۔ پہلے انہوں نے گھر سے بڑی چادریں منگوائیں اور اس سے پردہ کر کے وہ گھر لوٹیں۔ اگر ہم جیسی ہوتی تو کہہ دیتی بھئی مجھے تو علم نہیں تھا، چلو کل سے کر لوں گی، لیکن نہیں، ان کی اپنے رب سے محبت اتنی تھی کہ جب انہوں نے اپنے رب کا حکم سن لیا، جب رب کا حکم آ گیا تو اب ایک قدم بھی اس کی مرضی کے خلاف نہیں اٹھا سکتی۔ اسی طرح ایک صحابیہ ہے جن کا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا۔ جب ان کو خبر ملی تو جلدی سے اپنی چادر سنبھالتی ہوئی باہر نکلی۔ لوگوں نے کہا آپ کا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا اور آپ اس حال میں بھی ابھی اپنے پردے کی فکر کر رہی ہیں؟ تو فرمانے لگی لوگوں، بیٹا گیا ہے، حیا نہیں گئی۔ تو گویا کہ ان کے نزدیک حیا کی اتنی اہمیت تھی۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گریہ طاری ہے۔ تو ان دونوں نے پوچھا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو کس چیز سے رلایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے شب معراج میں اپنی امت کی عورتوں کو جہنم میں قسم قسم کے عذاب میں مبتلا دیکھا۔ ان کو جس چیز کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا وہ اتنا ہولناک تھا کہ اس کے تصور سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا ہے۔ ایک تو جہنم کے اندر ہونا خود کتنا ہولناک عذاب تھا، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، اور پھر بالوں کے بل لٹکا دینا یہ انتہائی تکلیف تھا، اور پھر دماغ کا پکنا، یہ تو کتنی بڑی سزا ہے۔ تو عورتوں کا ذکر کیا، اس چیز کا ذکر کیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ابا جان ان عورتوں کو یہ عذاب ہو کیوں رہا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت کو میں نے سر کے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکا ہوا دیکھا ہے، اس کو یہ عذاب اس لیے ہو رہا تھا کہ وہ گھر سے باہر ننگے سر جایا کرتی تھی۔ وہ عورت نامحرم مردوں سے اپنے بال نہیں چھپاتی تھی، العیاذ باللہ۔ آج کے زمانے میں ہم دیکھ لیں کہ یہ تو کوئی برائی سمجھی ہی نہیں جاتی۔ بالوں کا کھول دینا، بالوں پہ غیر محرم کی نظر پڑ جانا ہمارے نزدیک ہی کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے، لیکن دیکھیے کہ حدیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ ننگے سر باہر جانے کی وجہ سے، غیر مردوں کے سامنے اپنے بال نہ چھپانے کی وجہ سے اس عورت کو اتنا سخت عذاب ہو رہا ہے کہ جہنم کے اندر وہ بالوں کے بل لٹکی ہوئی ہے۔ تو اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے، یہ تو میں نے آپ کو ایک دو مثال دی ہے، ورنہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو تاریخ بھری پڑی ہے۔ آپ اس کو پڑھیں گی تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ پردہ یہ اسلام کا کتنا اہم اور کتنا ہی خوبصورت حکم ہے۔ تو دیکھیے، بس اب دیر نہ کیجیے، دیر کس چیز کی، آج سے ہی سب یہ عہد کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نے ضرور بالضرور پردہ کرنا ہے اور اپنے رب کے ہاں سرخرو ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں پردہ کرنے کی ہمت عطا فرمائے اور پھر اس پر استقامت عطا فرمائے۔ آخر میں آپ سب بہنوں سے ایک دعا کی گزارش ہے کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل فرمائے اور ہم سے اپنے دین کی خدمت کا کام لے لے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔